اس طرح وقار کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ماں کے جانے سے بے حال تھی ہینا کی نظر سعود پر پڑتی ہے اور وہ سعود پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، اس کا اپنی بھابھی کے ساتھ چکر ہے اور اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ سعود کو غصہ آتا ہے۔ سعود کہتا ہے ہینا سب دیکھ رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وقار اسے چپ کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ چپ نہیں ہوتی۔ تو سعود اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، دکھاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا، میں تمہیں ثبوت لا کے دکھاتی ہوں۔ وہ ثبوت لے کر آتی ہے، وہ اپنا موبائل دکھاتی ہے اور وہ سعود دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو اس دن کی تصویر ہے جس دن بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس دن تو صرف میں اور یہ تھی وہاں، میں اور فروا بھابی تھے وہاں پہ۔ اور فروا بھابی آپ تو باہر گئی تھی نا بھائی کو کال کرنے، اور آپ یہ کام کر رہی تھی۔ فروا آگے سے نہیں مانتی۔ فروا کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فروا اس کی بہن کے پیچھے چپنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سعود کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، خدا کا خوف کریں اور اب تو سچ بول دیں۔ سعود آگے سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور فروا پھر بھی نہیں مانتی۔ سعود کہتا ہے کہ فواد بھائی اسی نے سب کچھ کیا ہے، اسی نے سارا بھابھی بھی سارے الزامات لگائے ہیں، اسی نے سب کچھ کیا ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ فروا پریشان ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور بہت روتی ہے، کہتی ہے اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی بے عزتی آج تک نہیں ہوئی میری جتنی میری آج ہوئی ہے۔ میری ساری سچائی آ گئی سامنے، میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی ماں۔ وہ اندر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں اندر جاتی ہے اور اس کا موبائل لے کر آتی ہے چپ کر کے فواد کو فون کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کے بیٹے کو بھی چھڑوا دے اور فروا کو بھی لے جائے آ کر۔ لیکن فواد فون نہیں اٹھاتا اور ایک دم سے ہی فروا آ جاتی ہے۔ فروا آ کے کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، کس کو فون کر رہی ہیں میرے فون سے؟ وہ کہتی ہے میں فواد کو فون کر رہی ہوں، لیکن اس نے نہ میرے فون سے فون اٹھایا نہ تمہارے فون سے فون اٹھایا، اتنا غصہ ہے اس کو۔ کہتی ہے ہاں اس کو بہت غصہ ہے، وہ فون نہیں اٹھائے گا۔ اتنی ہی دیر میں اس کا بیٹا رونے لگ جاتا ہے اور وہ اندر بھاگتی ہے، ساتھ کرتے ساتھ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں جا کال کرتی ہے اور ایمبولینس آتی ہے، وہ اس کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بہت سیریس حالت ہے۔ وہ اپنے گھر میں بھی فون کر دیتی ہے، فواد اور اس کے گھر والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آ کر کہ فروا اتنی لاپرواہی تم نے سعد کو کیا کیا؟ سعد کس طرح نیچے گرا؟ تم کہاں پہ تھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا، میں باہر آئی تو سعد نیچے گرا ہوا تھا۔ بڑی پریشان ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ ڈر جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے، وہ سب سے معافیا مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے شاید میری ہی غلطی ہے، میری وجہ سے ہی ایسا ہوا، میں نے جتنا ظلم سارا پہ کیا، سب پہ الزامات لگایا، ہینا کو بھی گھر سے نکال دیا، سارا پہ بھی اتنا ظلم کیا، میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ وہ معافی مانگنا شروع کر دیتی ہے لیکن فواد آگے سے کہتا ہے کہ کہیں تمہاری جھوٹی قسم کا وبال تو ہی پڑا ہے، یہ آزمائش یوں ہی نہیں آئی، سوچنا ضرور۔ فروا پریشان ہے، وہ فواد کی باتوں سے اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا فواد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ فروا اپنی سچائی مان لے اور کہنے لگ جائے کہ میں نے سارا پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔